بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ صحابہ والے بیت ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ مجھے جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے میں اپنے بزرگوں سے اور بہنوں بیٹیوں سے اور اپنے بیٹوں سے میں مخاطب ہوتا ہوں، تو ہم مل کر پھر پاکستان کے لیے ہم بات کرتے ہیں۔ تو آج بھی میں اپنے ناظرین سے سب سے مل کر ہم ملک کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن میرا مخاطب میں اپنے اداروں کو کروں گا۔ سوال جو میرا ہے میں اپنے ناظرین سے لوں گا۔ مخاطب میں اپنے اداروں کو کروں گا، لیکن جواب اس کے میں اپنے ناظرین سے لوں گا۔ سوال نمبر 1، جتنے بھی لوگوں کو پکڑا گیا انہوں نے آ کر کانفرنس کی کہ ہم پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کو اتنا کا مجبور کیا گیا، ان کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے گئے، میں رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان کو اتنا کا مجبور کیا گیا۔ لیکن ہمارے بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ چور جتنا بھی مرضی ہوشیار ہو جائے، جتنا مرضی چلاک ہو جائے، لیکن چور پیچھے کوئی نہ کوئی اپنا وہ چیز چھوڑ ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ ہی جاتا ہے۔ جس طرح سے بھی بیان دیے گئے یا دلائے گئے، جنہوں نے آگے کانفرنسیں کی، انہوں نے 2 جملے بول کر پورے سمندر کو کجے میں بند کر کے رکھ دیا۔ عثمان ڈار سے پہلے بھی لوگ آئے، کہا ہماری فوج ہے تو ہم ہیں۔ عثمان ڈار آیا، اس نے بھی آ کے یہی جملے بولے، ہماری فوج ہے تو ہم ہیں۔ 2 جملے بول کر پورے سمندر کو کجے میں بند کر دیا انہوں نے۔ اس کا مطلب کہ سب کچھ یہ ہماری فوج کروا رہی ہے۔ کیوں؟ میں اپنے مقدس اداروں سے میں مخاطب ہوں، سوال میرا میری عوام کی طرف ہے۔ ادارے جو ہیں وہ کبھی عوام کو نہیں بنایا کرتے، ادارے جو ہیں کبھی وہ قومیں نہیں بنایا کرتے، قومیں جو ہیں وہ اداروں کو بنایا کرتی ہیں۔ میں سیدھے سیدھے لفظوں میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ میرا پروگرام ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو میری طرح ان پڑھ ہیں، زیادہ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے میرے پروگرام بالکل سیدھے سیدھے لفظوں میں ہوتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ اداروں کو بنایا کرتی ہے، ادارے کبھی قوم نہیں بنایا کرتے۔ جو بڑا ہوتا ہے، پیدا کرنے والا بڑا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ قومیں جب اپنے اداروں کو بناتی ہیں تو قومیں بڑا ہوا کرتی ہیں، ادارے بڑا نہیں ہوا کرتے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ بڑا ہے، انسان تو بڑا نہیں۔ ادارے قوموں نے بنائے ہیں تو ادارے بڑے تو نہ ہوئے نا، قوم بڑی ہوئی نا۔ ہم جب انتخابات ہوتے ہیں، قوم مل کر اپنے نمائندوں کو انتخاب کرتی ہے تو وہ لوگ پھر جاتے ہیں اسمبلی میں۔ بالکل سیدھی سادی بات ہے، بڑے غور سے سننا، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ پھر وہ سب لوگ جو ہیں جب منتخب ہو کر وہ اسمبلی میں جاتے ہیں، اسمبلی کے اندر قانون بنتا ہے، اس کے ساتھ پھر سینٹ جو ہے وہ سینٹ کے اندر بھی عوام کی نمائندگی ہوتی ہیں، وہ بھی ساتھ دیتا ہے۔ یہ دونوں ادارے مل کر اس قانون کو پاس کرتے ہیں۔ پھر وہ جو قانون جب بن جاتا ہے، وہ قانون پھر جو ہے اداروں کو تقسیم ہوتا ہے، بھی آپ کو یہ ملا، آپ کو یہ ملا، آپ نے اپنے اداروں کو اس کے تحت چلانا ہے، آپ کو یہ اختیار دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کون دے رہا ہے؟ عوام۔ ادارے عوام کو کچھ نہیں دے رہے، سب کچھ آپ کو عوام دے رہی ہے کہ آپ کو آپ کے پاس یہ اختیار ہیں، آپ نے اپنے ادارے کو اس حدود میں رہ کے آپ نے اس کو چلانا ہے۔ تو بڑا کون ہوا؟ جب ادارے جب ایک قانون بناتے ہیں، جیسے میرے ملک کے اندر 73 کا جو آئین ہے، اس کے اندر اگر ایک ایس ایچ او ہے، وہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہے، بھی بدماش ہے اپنے علاقے کا،
اس کو بس اتنے اختیارات ہیں۔ اسی طرح ہماری اعلیٰ عدلیہ ہیں، ان کے پاس اتنے اختیار ہوتے ہیں کہ وہ چاہے تو چیف آف آرمی کو بھی طلب کر سکتی ہے، ہماری عدالت وزیر اعظم کو تو کرتی ہی رہتی ہے، لیکن وہاں پر سب کو تھوک لگتا ہے، تو بڑا کون ہوا؟ ادارے کبھی عوام نہیں بنایا کرتے، عوام اداروں کو بنایا کرتی ہے۔ میرا خیال ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سوال نمبر 2، سوال میرا عوام سے، لیکن میں مخاطب اپنے اداروں سے ہوں۔ جب آپ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے آتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر نہ تو کوئی مرغی سونے کے انڈے دیتی ہے، یہاں سے کوئی تیل نکلتا ہے، نہ یہاں پہ کوئی سونا اگلتا ہے۔ آپ بس ادارے کے اندر ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، پوری عوام بھوکی مر جائے، پوری عوام کے پاس آٹا نہ ہو، پوری عوام کے پاس چینی نہ ہو، لیکن آپ کے ادارے کے اندر ہر چیز موجود ہوتی ہے، وہ آپ کو کون دیتا ہے؟ پاکستان کی عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے، ہر چیز آپ کو وہ مہیا کرتا ہے۔ کون بڑا ہے؟ پھر سوال اور آگے جا کے کرتے ہیں۔ جب آپ فوج میں آتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، آپ کے گھر کے بچوں کے خرچے ملتے ہیں، آپ کو مکانوں کے کرائے ملتے ہیں، آپ کو گاڑیاں ملتی ہیں، آپ کو تیل کے پیسے ملتے ہیں، آپ کو 4 ملازم ملتے ہیں، آپ کو کون اس کا خرچہ برداشت کرتا ہے؟ آپ کرتے ہیں، پاکستان کی عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے وہ۔ پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی، پھر جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں، آپ کو باقاعدہ ریٹائرمنٹ ملتی ہے، پھر ریٹائرمنٹ ملنے کے بعد آپ جب تک رہتے ہیں آپ کو اس کی پنشن ملتی رہتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کے گھر والوں کو پنشن ملتی رہتی ہے، آپ کو سہولتیں ملتی رہتی ہیں، سب کچھ لینے کے باوجود، لیکن پھر بھی آپ ریٹائر ہونے کے بعد آپ ہمارے اداروں کو نہیں چھوڑتے، کیوں؟ جی فلانے ادارے میں کیپٹن صاحب بیٹھا ہوا ہے، فلانے ادارے میں میجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فلانے ادارے میں کرنل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ یہ پاکستان کے آپ لوگوں کو جہیز میں ملا ہوا ہے، کسی اور کا کوئی حق نہیں اس ملک کے اوپر۔ میں اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک جملہ بولا کرتا ہوں، میں وہ جملہ بول کر پروگرام ختم کرتا ہوں۔ نہ تو آپ اللہ تعالیٰ کی زمین کو کراس کر سکتے ہیں، نہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو آسمان کی چھت ہے وہ آپ اس کے نیچے سے نکل سکتے ہیں۔ جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو، جہاں بھی بھاگو گے میری بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے، گزر کے آپ کو پل صراط سے ہی جانا پڑے گا۔ لیکن میں پروگرام کو تھوڑا سا وسیع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور نقطہ میرے ذہن میں آیا جو میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک ادارے کے پاس ایک ایسی پٹی بندھی ہوئی ہے، اس پٹی کے اندر ایک ایسی خوبی ہے، اس پٹی کے اندر جو سراغ ہیں، ان سراغوں سے ان کا صرف اور صرف جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے، جو کروایا گیا ہوا نہیں ہے، ایک بڑے پلاننگ سے کروایا گیا ہے، ان اداروں کے اوپر جو پٹی بندھی ہوئی آنکھوں کے اوپر، ان کے اندر جو سراغ ہیں، ان سراغوں کی خوبی یہ ہے، ان کو صرف اور صرف جو ہے وہ 9 مئی والا واقعہ نظر آتا ہے۔ پاکستان میں جو بدماشی، چوری، رنڈی خوری، زنا خوری، جو قتل عام، جو مہنگائی، کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس پٹی کی خوبی ہی یہ ہے کہ اس کو صرف 9 مئی کا واقعہ یاد آتا ہے۔ یہاں پر معصوم بچے پسل کے پھکر کے سسکے لے کے مر جاتے ہیں، لیکن اس پٹی کے سے وہ بچے نظر نہیں آتے۔ پھر یہاں پر بے گناہ عورتوں کے ساتھ وہ ظلم زیادتیاں کی جاتی ہیں، لیکن وہ مجرم نظر نہیں آتے۔ لوگوں کو دن دہاڑے قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن اس پٹی کے اندر سے وہ قاتل نظر نہیں آتے، کیونکہ اس پٹی کی خوبی ہی ہے، اس پٹی کے اندر صرف اور صرف 9 مئی کا واقعہ نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔